Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اچھا طاہر صاحب، ایک سوال بہت جگہوں سے ہمیں آیا، کافی لوگوں نے بھیجا ہے، وہ یہ کہ کوئی ایک عمل جو کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ہماری ویورز کو بتائیں گے؟ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سب سے اچھا میں ہوں۔ دیکھیں، کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے ایک دوسرے کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی سے محبت کا اظہار کرے۔ دیکھیں، یہ بیوی کا حق ہے اور اسے شرمانا نہیں چاہیے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے پوچھا، حضور آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ سے۔ وہ صحابی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ کسی صحابی کا نام لیں گے۔ تو دیکھیں، عربوں میں بھی بیوی سے محبت کے اظہار کو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، گرچہ ان کے لٹریچرز میں، ان کے شاعری میں محبوبہ سے عاشقی اور محبت کا اظہار برملا ہوتا تھا۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی، 50 سال کی عمر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 شادیاں کی۔ اس میں سب سے بڑی حکمت یہی تھی کہ اپنی امت کو اور مسلمانوں کو ازدواجی زندگی گزارنے کا سلیقہ سمجھا جائے۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فاقے بھی ہوتے تھے، لیکن ازواج مطہرات الحمدللہ بہت خوش تھیں۔ دیکھیں، عورت جو ہے وہ تنگ دستی اور غربت تو برداشت کر لیتی، لیکن بے عزتی اور بے حسی برداشت نہیں کرتی۔ ایک عالم سے میں سن رہا تھا ان کو، انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک خاتون آئی ان کے پاس، وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ ان خاتون نے کہا کہ میرا شوہر جو ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، میرے پاس زیورات کی کمی نہیں، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، گھر بار ہے، اپنا نوکر چاکر ہے، لیکن میں ان چیزوں کا کیا کروں؟ میرا شوہر بد زبان ہے، مجھ سے وہ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا۔ اس نے کہا میری زندگی عذاب ہو گئی۔ تو دیکھیں، عورت کو احترام اور اس سے محبت کا اظہار یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک اور سوال جو بہت زیادہ ہمیں لوگوں نے سینڈ کیا وہ یہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں والدہ اور بیوی کے حقوق کو کس طرح بیلنس رکھا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، اس کے لیے ہمیں شریعت کو پڑھنا پڑے گا کہ شریعت میں اور اسلامی قوانین میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق اور بیوی کے حقوق کیا رکھے ہیں، اور سیرت النبوی کا مطالعہ کرنا چاہیے ہمیں، تو ہمیں اس سے پوری وہ ہو جائے گی، آگاہی ہو جائے گی کہ ہمارے دونوں تعلقات کے متعلق ہمارے فرائض کیا ہیں، ان دونوں رشتوں کے لیے ہمارے تقاضے کیا ہیں، ہمیں ان تقاضوں کو کیسے پورا کرنا ہے، اور ہم ان رشتوں میں انصاف اسی وقت کر پائیں گے جب ہمیں پتہ ہو۔ مثال کے طور پر اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں میں کہ دیکھیں، ہمیں والدہ کے سامنے بیوی سے اتنے زیادہ محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ان کی دل آزاری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح والدہ کے سامنے یا کسی اور لوگوں کے سامنے اپنی بیوی سے بے رخی سے بات نہیں کرنی چاہیے اور اس کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی ایک اور مثال یہ کہ دیکھیں، ہم خلوت میں اور پرائیویسی میں اپنی بیوی سے اور بیگم سے بڑی راز و نیاز کی باتیں تو کرتے ہیں جو اس کا حق کرنا بھی چاہیے، لیکن ہمیں تھوڑا وقت اپنی والدہ کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ دیکھیں، پرائیویسی میں ان سے 1 to 1 بات کرنی چاہیے، ان کی شکایت کو سمجھنا چاہیے، ان کی باتوں کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنی بات بتانی چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں یہ احساس دلانا چاہیے کہ جو رشتہ ماں اور بیٹے کا شادی سے پہلے تھا وہ بھی قائم ہے، ان کا اعتماد اس سے بحال ہوتا ہے۔ ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ ٹھیک ہے، بیوی اپنی جگہ ہے، ہم اس کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن آپ جو ماں کا رشتہ ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے اور ہم ابھی بھی ماں کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھ کے ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر اپنے رشتوں کو بہت اچھی طرح مینج کر سکتے ہیں۔ آپ نے صحیح کہا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر چیلنجز بہت ہیں، بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم دل میں ہمارا یقین ہوگا کہ جی ہم نے بڑی ایمانداری سے ان رشتوں کو مینج کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ہمیں ضرور دلوائے گا۔ یقیناً طاہر صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے سوالات کے جواب دیے، اور کافی سارے سوالات جو لوگوں نے ہمیں بھیجے، خاص طور پہ ہوپ کہ ان کے جوابات ان کو ملے ہوں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ باقی بھی سوالات کو ہم شامل کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا طاہر صاحب اگین۔